بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، رمضان المبارک 2026 ہم پر سایہ افغن ہو چکا ہے۔ آج یکم رمضان المبارک ہے اور غالباً جب یہ ویڈیو اپلوڈ کی جا رہی ہوگی تو یکم رمضان المبارک کی افطاری ہو چکی ہوگی۔ ایک سوال جو بار بار کیا گیا اور کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کے روزے کیسے گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے۔ تو تم میں سے جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر لو اور تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور قابل عزت بہنوں، 30 روزے رمضان المبارک کہ امت محمدیہ پر فرض ہیں۔ آج کل تو رمضان المبارک کے روزے سردیوں کے ہیں، اور سردیوں کے روزے پتہ نہیں چلتے، پیاس نہیں لگتی، اس میں اتنی زیادہ پیاس نہیں ہے، بآسانی روزے مکمل کیے جا سکتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں یہ جو سنہرے دن ہیں سردیوں کے، یہ روزے مکمل رکھیں آپ گرمیوں کے بھی روزے، لیکن یہ صرف میں آپ لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو رمضان المبارک کے روزے سردیوں میں آتے ہیں اس میں پیاس کا عالم زیادہ نہیں ہوتا، تو آپ ان روزوں کو بالکل نہ چھوڑا کریں۔ اور جو گرمیوں کے روزے ہیں، چونکہ رمضان المبارک تو ہے ہی صبر کا مہینہ، تو گرمیوں کے روزے ہوں یا سردیوں کے روزے ہوں، اللہ کا حکم سمجھ کر ضرور رکھیں۔ اور دوسری بات، 5 وقت کی نماز وہ لازمی ہے، روزانہ کا ایک رکوع قرآن پاک کا لازمی ہے۔ یہ 3 چیزیں تو تقریباً ہر مسلمان رمضان المبارک کی روٹین بناتے ہوئے ضرور اپنے معمولات میں شامل کرتا ہے۔ اب جو میں خاص بات آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں، یا جو ترغیب دینا چاہ رہا ہوں، یا جو لوگوں نے مجھ سے سوال کیا وہ بتانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ ہم لوگ بحیثیت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہ گار امت ہے۔ جھوٹ ہم بولتے ہیں، غیبت ہم کرتے ہیں، چغلی ہم کرتے ہیں، گالیاں ہم دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم کیا کیا گناہ کرتے ہیں۔ میں سیدھی بات کروں گا، ہم بہت گناہ گار امت ہیں۔ اس رمضان المبارک آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، بلکہ میں یوں کہتا ہوں کہ آئیے ہم اس رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے،
کہیں اللہ ہمارے گناہوں کی بدولت ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو آئیے ہم اس رمضان المبارک اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، اور معافی کے دو طریقے ہیں۔ معافی کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے توبہ اور استغفار کی کثرت۔ توبہ اور استغفار کی کثرت۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے تو اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال دیتا ہے، ہر غم اور پریشانی سے اسے نجات دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے اور اس طرح رزق پہنچاتا ہے جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ معزز سامعین کرام، توبہ اور استغفار کی بے شمار فضائل اور برکات احادیث مبارکہ میں ہمیں مل جاتی ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس سال کے رمضان المبارک کے روزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر اللہ سے توبہ کریں۔ یا اللہ، جو کیا، چاہے گناہ کبیرہ کیے، چاہے گناہ صغیرہ کیے، چاہے چھوٹے یا بڑے گناہ کیے، دنستہ نہ دنستہ کیے، جرم کیے بلکہ تیری حکم عدولیہ کی، یا اللہ بدکار ہیں، گناہ کار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہمارے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے بخش دے۔ میں اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ آئیے ہم اس رمضان المبارک میں اپنے گناہوں سے رو رو کر معافی مانگیں، اپنے رب کو منائیں، اور اس کے لیے تہجد کا وقت خاص الخاص ہے۔ ویسے تو رمضان المبارک کی ایک ساتھ اہم ہے، ایک ساتھ میں آپ دعائیں مانگیں، اللہ کا ذکر کریں، قرآن شریف پڑھیں، درود شریف پڑھیں، نوافل ادا کریں، اللہ کو منائیں، استغفار کریں، لیکن تہجد کا وقت خاص الخاص ہے۔ اس میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کریں، اپنے جرموں کا اعتراف کریں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اپنی سیاہ کاریوں بدکاریوں کا اعتراف کریں۔ وہ سب جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، آپ نے اعتراف کرنا ہے اور کہنا ہے یا اللہ اب نہیں کرتا، اس بار معاف کر دے، غلطی ہو گئی، آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ نیت کریں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ اور استغفار کثرت سے پڑھیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے۔ ہم درود شریف والے ہیں نا، تو ہماری ہر بات درود شریف کے حوالے سے ہوتی ہے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے، اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں جس کا میں نے مفہوم بیان کیا۔ تو معزز سامعین کرام، یہ نہیں ہے کہ گناہ کون سے 10 معاف ہوں گے، جی گناہ کبیرہ ہوں گے یا گناہ صغیرہ ہوں گے، یہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایک بار جو درود شریف پڑھتا ہے، حدیث شریف کے مطابق میرے آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے، جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے۔ تو ہم درود شریف کیوں نہیں پڑھ رہے اس رمضان میں؟ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ ہمیں چاہیے کہ 30 روزوں کی اپنی فضیلت کے ساتھ ساتھ، 30 روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ، 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے ساتھ ساتھ، 1 رکوع کم سے کم روزانہ تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ، اور نماز تراویح ادا کرنے کے ساتھ، جو فرائض ہیں ان کو ادا کرتے ہوئے آپ اپنے معمولات میں روٹین بنا لیں کہ اتنا روزانہ درود شریف پڑھیں گے۔ اب آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک مشاہدہ سناتا ہوں۔ آج سے کم 30 سے 35 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک نوجوان تھا، مسجد میں آیا کرتا تھا۔ اس کے خشوع و خضوع کا
یہ عالم تھا کہ نماز کے لیے نیت کرتا تھا تو اس کے آنسو جاری ہو جاتے تھے، وہ زار و قطار روتا تھا، اور میں دل میں سوچا کرتا تھا یا اللہ اس کو یہ شرف اور یہ ظرف کیسے حاصل ہوا۔ وہ اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کے رو کر آہوزار کرتے ہوئے نماز ادا کرتا تھا۔ اور ایک بار مجھے عادت تھی اس سے ہاتھ ملانے کی کہ نیک بندہ ہے، شاید اللہ تعالیٰ ہم پہ بھی رحم کر دے، تو مجھے پتہ چلا کہ وہ ہر نماز کے بعد ایک روٹین بنائی ہوئی تھی اس نوجوان نے کہ 100 مرتبہ استغفار پڑھا کرتا تھا اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا تھا۔ استغفار کی فضیلت بھی بیان کی کہ حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال دیتا ہے، ہر غم و پریشانی سے نجات دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں سے اس کو گمان نہیں ہوتا۔ اور درود شریف کی فضیلت بھی آپ کو بیان کی کہ 10 رحمتوں کا وعدہ ہے، 10 گناہ معافی کا وعدہ ہے، 10 درجات بلندی کا وعدہ ہے۔ تو اللہ والو سوچو کہ وہ نوجوان کتنا خوش نصیب تھا جو ہر نماز کے بعد ایک تسبیح استغفار کی پڑھا کرتا تھا اور ایک تسبیح درود شریف کی پڑھا کرتا تھا۔ استغفار کی کثرت سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، اور بولو درود شریف کی برکت سے بھی گناہوں کی معافی کا وعدہ ہے، گناہوں کی معافی کا وعدہ ہے۔ اب اس طریقے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئیے ہم اس رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کے لیے، اپنے گناہوں سے معافی کے لیے، اپنے جرموں سے معافی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی کریں اور اسی طریقے سے استغفار کریں۔ ہر نماز کے بعد بالخصوص نماز تہجد کے وقت نماز تہجد ادا کریں، اور تہجد کے بعد کم سے کم 100 مرتبہ استغفار پڑھیں اور اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہوئے پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے روبرو حاضر و ناظر جانیں، وہ بے شک ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں سن رہا ہے، ہمارے پل پل سے خبر ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس نیت کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ آپ روک کر اپنے گناہوں کا اعتراف کریں کہ یا اللہ جو غلطیاں میں گناہ گار ہوں مجھے معاف کر دے، آئندہ یہ نہیں کرتا۔ اور اس کے ساتھ ایک تسبیح روزانہ 30 دن استغفار کی پڑھیں اور ایک تسبیح کم سے کم درود شریف کی پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ہمارے حالوں پر رحم فرمائے گا اور ہمارے گناہ بخش دے گا۔ اچھا، یہاں اب اپنے دل کی بھی ایک بات کرتا ہوں، بات لمبی ہو جاتی ہے، درود شریف والا ہوں نا، درود شریف کے والے سے باتیں نکالتا رہتا ہوں، ایک بات لمبی ہوگی لیکن عرض کرتا جاؤں کہ درود شریف کی تو بہت سے فضائل و برکات ہیں، بہت سی کتابیں بڑی پڑھی ہیں، بہت سے یوٹیوب چینل اس حوالے سے کام کر رہے ہیں۔ میری اپنی خواہش ہے کہ میں آپ لوگوں کو آج ایک نیا پیغام دوں 30 روزوں کے حوالے سے۔ 30 دن، اپنی زندگی کے 30 دن، آئیے ہم 1.25 لاکھ درود شریف کی نیت کرتے ہیں کہ ہم ان 30 دنوں میں 1.25 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھیں گے۔ اب کئی لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ نے نیت کرنی ہے، اور نیت نام ہے پکے ارادے کا، مضبوط نیت کا کہ ہاں کچھ بھی ہو جائے میں نے 1.25 لاکھ مرتبہ درود شریف ضرور پڑھنا ہے۔ اب آپ کو بتا دیتا ہوں کہ روزانہ اگر آپ 4167 4167 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھیں تو آپ بآسانی 30 دنوں میں 1.25 لاکھ درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ اب جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ جس وقت یہ ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی غالباً اس وقت پہلا روزہ مکمل ہو چکا ہوگا، یعنی باقی رہ گئے 29 دن۔ تو آپ نے روزانہ اگر 4310 مرتبہ
یا 4500 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھیں تو آپ 29 دنوں میں بآسانی درود شریف 1.25 لاکھ مکمل کر سکتے ہیں، اور 1.25 لاکھ جو پڑھ لیتا ہے اس کے لیے رحمتوں کے وعدے ہیں، رزق کے وعدے ہیں۔ آپ خود سوچیں، جو 1 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اس کے لیے 10 درجات بلند ہونے کا وعدہ ہے، اور اس کے لیے 10 گناہ کی معافی کا وعدہ ہے۔ پھر سے رپیٹ کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 1 مرتبہ، جس کا مفہوم ہے کہ جو 1 مرتبہ مجھ پہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے، اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ اب سوچیں کہ جو پورے مہینے میں 1.25 لاکھ درود شریف پڑھ لے گا، 10 رحمتوں کے حساب سے 12,50,000 اس پہ رحمتیں نازل ہوں گی، اور 12,50,000 گناہ معاف ہوں گے، اور 50,000 اس کے درجات بلند ہوگے۔ اور یہ تو ایک انسانی حساب کتاب ہے، اور رمضان میں جو عبادت کرتا ہے 70 گنا تک اس کا ثواب بڑھایا جاتا ہے۔ یہ آپ کے اخلاص پہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 1 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا آپ کو کتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ والو 1.25 لاکھ درود شریف پڑھنے کی نیت کرو۔ اور اس حوالے سے ایک عرض کرتا جاتا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں، آپ وہ درود شریف پڑھیں جو آپ کو یاد ہو، جو آپ کی زبان پہ ہلکا ہو، جو آپ کی زبان پہ رواں ہو، جو آپ بآسانی پڑھ سکتے ہیں، جس کے فضائل و برکات نے آپ کے دل و دماغ کو متاثر کر رکھا ہے، وہ درود شریف پڑھیں، 1.25 لاکھ کریں۔ اور طریقہ یہی ہے کہ نیت کر لیں اور روزانہ 4,300 مرتبہ روزانہ پڑھیں، یا 4500 روزانہ پڑھیں۔ آپ 29 دنوں میں بآسانی درود شریف پڑھ لیں گے۔ اور 29 دن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلا روزہ آج مکمل ہو چکا ہے جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے۔ اللہ والو 1.25 لاکھ درود پاک کی نیت کرو، اس کو پڑھو، اور 1.25 لاکھ درود شریف پڑھو، اور اس کے ساتھ استغفار کی کثرت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اعمال کو قبول فرما لے، ہمیں 30 روزے رکھنے کی، قرآن پاک پڑھنے کی، اور تراویح نماز ادا کرنے کی، پوری نماز تراویح ادا کرنے کی، کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی، اور اپنے گناہوں پہ معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔